بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا دان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ ملک کے سب سے اہم صوبے جس کو اس وقت بدترین دہشت گردی، غربت، افلاس، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آٹے کا بحران، کرپٹ ایڈمنسٹریشن اور بیڈ گورنرز جیسے ایشوز کا سامنا ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس پلس بلکہ بزدار پلس پلس گنڈا پور کلاؤن اپنی باندر پھرتیوں سے عمران خان صاحب کو محظوظ کر رہے ہیں۔ جس قسم کی حرکات اور بیان بازی میں وہ اس وقت مصروف ہیں، اس سے مزید سیاسی کشیدگی اور صوبے میں انتشار کا اندیشہ ہی ہے۔ گنڈا پور کلاؤن کو اس اہم اپوائنٹمنٹ پر اپوائنٹ کرنے کی وجہ یا ریزن اور منشا بھی یہی تھی خان صاحب کی کہ وہاں پر انتشار پھیلے، وہاں پر پولیٹیکل انریسٹ ہو، بلکہ وہ فیڈرل کو بھی مختلف طریقے سے جیسے تنگ کر سکتا ہے کرے، ورنہ علی محمد خان جیسے زیرک، پڑھ لکھے اور سیریس سیاستدان کے ہوتے ہوئے شبدہ باز اور کلاؤن کی سلیکشن کے پیچھے صرف اور صرف میرے نزدیک ایول ڈیزائن ہی ہو سکتے ہیں۔ گنڈا پور کلاؤن کی کے پی کے گورنر کے ساتھ بد زبانی اور لڑائی، اور پھر کل انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں جو ایک گورنر کی انیکسی ہے وہ اس کو گورنر صاحب کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے وزراء اور ممبران اسمبلی کو ٹھہرانا ہے، اور وہ بہت چپتے ہوئے انداز میں انہوں نے یہ میسج بھی گورنر صاحب کو دیا کہ جناب آپ سندھ ہاؤس میں چلے جائیں کیونکہ وہاں ہم قبضہ نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا قبضہ گروپ ہے۔ چلیں ایک نیا پلوم خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی بیرٹ میں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پشاور سپلائی کمپنی پیسکو جو کے پی کے میں بجلی سپلائی کرتا ہے وہ گنڈا پور کلاؤن کی مرضی کا لوڈ شیڈنگ سکیڈول جاری کرے، ورنہ وہ ان کے دفتر پر بھی قبضہ کر لیں گے اور اپنی مرضی کا سکیڈول جاری کریں گے۔ خواتین و حضرات، پیسکو وہ کمپنی ہے جو سالانہ 64 بلین کا لاس کرتی ہے، اور اس لاس کی سب سے بڑی وجہ کے پی کے میں لوگوں کا بجلی کا بل نہ دینا ہے۔ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں میونسپل پاور کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ آپ نے پختونخوا میں شروع کی ہوئی ہے، آپ سے بار بار اس پہ بات ہو رہی ہے، آپ کو بار بار میں ایک بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں، لیکن آپ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شرافت کی زبان میں بات کرے تو آپ اس کی کمزوری سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ نہ ہم کمزور ہیں، اور میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں پیسکو چیف سے ابھی میری بات ہوئی ہے، جہاں پر 22 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اگر وہاں 5 سے 6 گھنٹے کا ریلیف نہ ملا، آج رات تک شیڈیول نہ جاری ہوا، اور جہاں 16 گھنٹے ہے وہاں 12 گھنٹے نہ ہوا، اور اسی طرح جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ کمی نہ آئی، تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیسکو چیف کے آفس خود جاؤں گا، اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈیول بناؤں گا، اور پھر اگر پیسکو چیف یہاں مجھ سے یہاں پہ رہے گا کے پی میں تو وہ پھر میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا۔ جب سے دبئی ان لاک کی انویسٹیگیشن پبلک ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ٹرول بریگیڈ 12 جرنیل کا ورد بڑی شد و مد سے کر رہے ہیں تاکہ کسی کا بھی دھیان میر جعفر کی بہن علیمہ یا ان کی کرپشن کی فرنٹ وومن فرا گوگی کی جانب نہ جائے۔ یہ وہی فرا گوگی ہیں جو دبئی میں ان کی گھڑی بھی فروخت کرنے گئی تھیں اور اس کی قیمت کیش میں انہوں نے وصول کی تھی۔ 3-3.5 سال میں فرا گوگی کا غربت سے پاکستان کے چند امیر ترین لوگوں تک کا سفر کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ یہ وہی خاتون ہیں جو کرپشن ٹرائکا کا حصہ تھیں، یعنی کہ وسیم اکرم پلس، پنکی پیرنی اور فرا گوگی، یہ تینوں مل کر پنجاب میں پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے پیسے اکٹھا کیا کرتی تھیں، جس کی رپورٹ جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، آج کے چیف آف آرمی اسٹاف جب خان صاحب کے پاس لے کر گئے تو مبینہ طور پر خان صاحب نے کہا کہ
जनाब मेरी बेगम मेरी रेड लाइन है और तुम मेरे घर में किधर घुसे जा रहे हो। सो उन्होंने फिर उस वक्त के जनरल बाजवा साहब को कॉल करके कहा कि मैं एक दिन भी इस साहब के साथ नहीं गुजार सकता, इनको फौरी तौर पर यहाँ से इस अपॉइंटमेंट से मूव करें। बहरहाल खान और पिंकी पीरनी का ये तमाम पैसा फराग होगी और वो बैरिस्टर साहब जो खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को पकड़ने और केसेस बनाने के लिए और उनके केसेस को परसू करने के लिए अपॉइंट किए थे, ये दोनों मिलकर मुल्क से बाहर पार्क करते रहे हैं। ये पैसा खान के नसीब में होगा या पिंकी पीरनी की पहली शादी में से जो औलाद है उनको मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उमर चीमा जो दुबई अनलॉक की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, वो जनरल बाजवा के बेटे के फ्लैट के बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ये जो तरदीद करने वाले हैं इनमें से कितने हैं कि जिन्होंने हमारे साथ कोई अपने को डिक्लेरेशन शेयर की हो? आप उनकी ही बात कर लें जिनको हमने एक हफ्ता पहले सवाल भेजे हुए थे। किसी ने को हमें शेयर किए हो कि भाई ये मेरे टैक्स रिटर्न है, या ये मेरे नॉमिनेशन पेपर हैं, या ये एसेट्स डिक्लेरेशन आप देख लो कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उधर हैं या नहीं है। तो हमें तो किसी ने नहीं किया। उसके बरक्स जनरल बाजवा के बेटे को हमने आखिरी दिन अप्रोच किया, वो हमारे रडार पर ही, जो जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन रिलीज हुई है एक रात पहले हमारे रडार पर है। आखिरी दिन हमने अप्रोच किया, उन्होंने हमें अपना पूरा मनी ट्रेल दिया, 70 पेजेस का मनी ट्रेल दिया, साथ एक पेज की वजाहत, उस वजाहत में लिखे हुए हर दावे के साथ मनी ट्रेल एज आ एविडेंस दिया। उनको तो हमने अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि हमें जनरल बाजवा पसंद नहीं है। दूसरे जो पसंद है उनके बारे में हम आंखें बंद करना चाहते हैं। और भाई खुदारा, आप जो है ना कभी एक मॉन्स्टर से जान छुड़ा रहे होते हैं, कभी दूसरे से। जब आप एक से छुड़ा रहे होते हैं तो दूसरा उस टाइम तक मॉन्स्टर बन जाता है। तो ये पॉलिटिशियन जो है ना, इनको अकाउंटेबल रहने दे। मैं तो उनके साथ कोई उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा। आप लोगों को इस पर क्या इतराज है कि जितनी बात है वो भी ना चलाएं? अगर कोई उससे ज्यादा चलाए उस पर भी आपको इतराज है, आप चाहते क्या हैं? तो जितनी बात है वो तो चलने दिया। खान के झूठे बयानियों की फैक्ट्रियों और ट्रोल ब्रिगेड से आज तक कोई नहीं बच सका। अल्लाह ताला हम सबको खान के झूठे बयानियों से बचाए। और जहां तक खान के झूठे बयानियों की फैक्ट्रियों और ट्रोल ब्रिगेड की पॉपुलैरिटी का तल्लक है, वो कितने सक्सेसफुल हैं अपने इन बयानियों में, उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि खान के अंदर पैरोकारों का भी जो उनकी हर झूठी धुन पर सर धुनते हैं, उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे इजाजत लूंगा। अल्लाह आप सबको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।